لسٹ ٹو لو ناول بائی منہا خان ایپیسوڈ 17۔ دراب اپنے روم میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر نے شام کو دوبارہ علاج کیا اور 1 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا۔ وہ خوش تھی کہ آج اسے درد نہیں ہوئی۔ وہ فرش پر بیٹھی تھی اور پپی کو کھلا رہی تھی۔ یہاں پپی، اس نے آواز لگائی۔ پپی اس کی گود میں آیا۔ اس نے چھلانگ مار کر نازنین کی گود پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ کیا تم میرے لیے ایک کام کرو گے؟ اس نے پپی کو تھپکی دی۔ وہ اس پر بھونکنے لگا۔ جاؤ اور دراب سر کو یہاں لاؤ۔ انہیں بتاؤ کہ میں انہیں مس کر رہی ہوں، نازنین نے شرارت سے کہا۔ پپی نے بھونکنے کے ساتھ کھڑکی سے چھلانگ لگائی اور گارڈن سے ہوتے ہوئے ہال میں پہنچا۔ وہ دراب کی کرسی پر گیا اور بھونکنے لگا۔ پپی، کیا ہوا؟ دراب نے اس کیوٹ سے پپی کو دیکھا تو فوراً اپنی گود میں لیا۔ جب وہ بھونکنے لگا، دراب کو یاد آیا جب نازنین نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی تب بھی یہ پپی ایسے ہی بھونک کر انہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس نے فوراً پپی کو نیچے اتارا اور نازنین کے روم کی جانب بھاگا۔ پپی اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ روم کے اندر گیا۔ جب نازنین فرش پر بیٹھی ہنس رہی تھی، دراب نے اسے دیکھا جیسے اس کی ساری دنیا ستاروں کی طرح جگمگا رہی تھی۔ اس نے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور گھمانے لگا۔ آپ آ گئے، نازنین نے محسوس کیا۔ اس کی بات سنے بغیر ہی دراب اس کے چہرے پر جا بجا اپنے ہونٹوں کا چھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ دراب نے اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، نازنین نے چہک کر کہا۔ میں ڈر گیا تھا، دراب نے اسے تھپکی دی۔ کیوں؟ نازنین چونکی۔ کچھ نہیں، دراب نے اس کا ماتھا چوما۔ اس کے ہاتھ اس کے ہونٹوں کی جانب بڑھا اور اپنے بازوؤں کی مدد سے اسے اونچا کر کے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ اس کے دہکتے لب نازنین کے ہونٹوں کو چھونے لگے۔ پپی بھونک کر ان کی توجہ چاہتا تھا۔ دراب نے اس کی جانب دیکھا اور پپی کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے۔ نازنین دراب کی گود سے نیچے اتری اور پپی نازنین کی گود میں آیا۔ نازنین دراب کی گود میں، جبکہ نازنین کی گود میں پپی تھا۔ 4 دن بعد آریان نے آسٹریلیا سے اپنے باس کو کال کی کہ آپ نے نازنین کو سیو کیا۔ آریان، صبر کرو۔ باس کی آواز پاکستان سے آئی۔ نہیں ہوتا صبر۔ مجھے نازنین چاہیے، آریان نے دھاڑ کر غصے سے کہا۔ شٹ اپ، مجھ پر چلانا بند کرو۔ باس کو غصہ آیا۔ میں آ رہا ہوں پاکستان، میں خود ہی بچاتا ہوں۔ آریان نے کال بند کی۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری کال کاٹنے کی؟ باس کو غصہ آیا تھا۔ آریان اگر ادھر آیا تو کوئی گڑبڑ نہ کر دے، اس نے غصے سے کہا۔ اس نے دوبارہ آریان کو کال ملائی۔ ہم ان پر حملہ کریں گے، تم صبر سے کام لو اور فکر مت کرو، باس نے اسے سمجھایا۔ اوکے لیکن جلدی، آریان نے کہا۔ وہ ایک دوسرے کی باہوں میں سوئے ہوئے تھے۔ دراب کی آنکھ پہلے کھلی تو وہ نازنین کے ساتھ شرارتیں کرنے لگا۔ اس نے نازنین کی چھوٹی سی ناک پر دانتوں سے کاٹا اور اس کے بعد اپنے لب رکھے۔ نازنین اٹھ کر مسکرانے لگی۔ دراب نے اس کی گردن پر ہونٹ رکھے۔ نازنین نے اسے گلے لگایا۔ گڈ مارننگ سر۔ اپس، دراب، نازنین نے شرما کر کہا۔ گڈ مارننگ۔ دراب نے ہلکا سے اس کے ہونٹ چھوئے تھے۔ آج میری بینڈیج اتر جائے گی نا؟ نازنین نے ایکسائٹڈ ہو کر کہا۔ ہاں، دراب نے اتنا ہی کہا۔ ہائے نازنین، حسین دنیا دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ڈاکٹر نے خوشی سے کہا۔ یہ تو کب سے ریڈی ہے۔ دراب نے اس کو گود میں لیا۔ نازنین ہنسنے لگی۔ تم سب سے پہلے کسے دیکھنا چاہتی ہو؟ دراب نے اس کی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ جی، آپ کو، نازنین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دراب کو بہت فخر ہوا۔ اس نے نازنین کو بیڈ پر لٹایا اور اس کے سامنے آیا۔ ڈاکٹر نے اس کی بینڈیج اتاری۔ آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولو، ڈاکٹر نے ہدایات دی۔ نازنین نے آنکھیں کھولیں اور دراب کو اپنے سامنے دیکھا۔ میں ٹھیک ہو گئی، خوشی سے وہ دراب کے گلے لگی۔ آئی نو، دراب نے اس سے گلے لگایا۔ مجھے سب صاف صاف دکھ رہا ہے، نازنین نے یہاں وہاں نظر دوڑائی۔ یہ اچھی بات ہے لیکن آپ کو یہ ڈراپ روز لینے ہیں۔ اوکے ڈاکٹر، دراب نے جواب دیا۔ ہاں بولو، ہاشم نے جاسوس کی کال اٹینڈ کی۔ سر، آریان اور راشد کا پتہ چل چکا ہے، وہ دونوں آسٹریلیا میں ہیں۔ اچھا، کیسے پتہ چلا؟ ہاشم نے پوچھا۔ سر، غلطی سے اس نے اپنا فون یوز کیا اور ہم نے ٹریس کیا۔ ناؤ گیٹ ریڈی، ہم 2 دن بعد اٹیک کریں گے، ہاشم نے اسے ہدایت دی۔ لیکن سر، کل کیوں نہیں؟ جاسوس نے پوچھا۔ کیونکہ ہمیں اس بار کوئی چانس مس نہیں کرنا، اس بار دونوں ختم، اس نے میرے بھائی دراب پر اٹیک کیا، ہاشم نے غصے سے کہا۔ اوکے سر، نازنین کو اس کے پاپا کی سچائی دکھانی ضروری ہے، ہاشم نے دل میں سوچا، اور اس شخص کو اٹیک کی ویڈیو بھیجنے کا کہا۔ وہ دراب کی گود میں بیٹھی تھی۔ دراب نے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا ہوا تھا اور جا بجا اپنے ہونٹوں سے اس کی گردن کو سرخ کر رہا تھا۔ نازنین نے اپنا چہرہ ایک جانب سرکایا تھا جس سے دراب کو راستہ مل گیا تھا اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپانے کا۔
ناظرین نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ نازو میرا نام لو نا، دراب نے مبہوت ہو کر اسے کہا۔ دراب، ناظرین نے بہکا بہکا نام لیا۔ یہ سنتے ہی دراب اس کے سامنے آیا اور اس کے لال گلابی ہونٹوں پر اپنے لب رکھ دیا۔ اس کا ہاتھ ناظرین کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑ رہا تھا، اس کے پور پور کو چھو رہا تھا۔ ناظرین نے اپنے ہاتھ سے اس کی کمر کے گرد زور سے گھیرا ڈالا تھا۔ اتنے میں ہاشم وہاں آیا۔ سوری میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس نے فوراً اپنی آنکھوں کو ہاتھ سے ڈھانپا تھا۔ دراب نے ناظرین کو چھوڑا جو کہ شرم سے پانی پانی تھی۔ تو ڈور ناک کر کے نہیں آ سکتا، دراب نے چڑھ کر کہا۔ تو ڈور لاک کر کے رومانس نہیں کر سکتا، ہاشم نے سوال کے بدلے سوال کیا۔ ہاشم، اس کی بات پر دراب نے جھڑکا۔ ویسے باہر آ کچھ بات کرنی ہے، ہاشم نے کہا۔ اوکے تو باہر جا، میں آتا ہوں۔ وہ باہر چلا گیا۔ جب دراب نے ناظرین کو دیکھا جو شرم کے مارے بلینکٹ کے اندر تھی، دراب نے آگے بڑھ کر بلینکٹ اتارا، لیکن ناظرین نے تھام لیا۔ اب دراب بھی بلینکٹ کے اندر گھس گیا۔ اب جائے نا، ناظرین نے اس کو آتا دیکھ کر کہا۔ پہلے کس، دراب نے اپنا چہرہ اس کے سامنے کیا۔ اس نے شرما کر دراب کی گال پر لب رکھے۔ میں آ کر تمہیں کس کرنا سکھاتا ہوں، دراب نے شرارت سے کہا۔ ناظرین شرمانے لگی۔ دراب چلا گیا۔ ہاں بول، وہ ہاشم کے پاس آیا۔ راشد اور آریان کا پتہ چل گیا ہے، وہ آسٹریلیا میں ہے۔ یہ سن کر دراب شاکڈ تھا۔ ہمیں حملہ کرنا ہوگا۔ ہاں، دراب اتنا ہی کہہ سکا، اور ہمیں ناظرین کو وہ ویڈیو بھی دکھانی ہے، ہاشم نے یاد کروایا۔ لیکن آج نہیں، کل۔ دراب ناظرین کو آج اداس نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اچھے موڈ میں تھی۔ اوکے، ہاشم نے کہا۔ دراب واپس روم میں گیا۔ بیبی، مجھے ریوارڈ دو نا، دراب کی آواز سن کر وہ اس سے لپٹی۔ کیا ریوارڈ؟ ناظرین انجان بنی۔ تم میرے لیے اپنی ایک رات میرے نام کرو نا، دراب نے اس کے اپنے چہرے کے نزدیک کیا۔ آپ نا، ناظرین شرماتے ہوئے لال ہو چکی تھی۔ بیبی، میں نے ہاشم سے پرامس کیا ہے تمہارے ساتھ خود سے کچھ کر بھی نہیں سکتا، لیکن اگر تم نے میرے پاس نہیں آنا، تم نہیں چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح۔ دراب نے منہ بسور کر ڈرامہ کیا اور جانے لگا۔ دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ ناظرین اسے ابھی روکے گی، لیکن ناظرین نے اسے نہ روکا اور اداس چہرے سے واپس چلا گیا۔ شام کو ناظرین نے سوچا کہ وہ کیا کرے، کوئی سرپرائز دے۔ یہی سوچ کر اس نے دراب کی ایک وائٹ شرٹ لی اور اپنے کپڑوں کی جگہ اس نے وہ شرٹ پہن لی جو کہ بمشکل اس کے تھائی سے اوپر آ رہی تھی۔ اس شرٹ کے بٹن اس نے بند کیے، لیکن اس کا سینہ ابھی بھی واضح تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر کوئی بھی بہک جائے۔ اس نے خود کو ایک چادر سے ڈھانپا اور دراب کے روم میں گئی۔ کون ہے؟ اس نے دروازہ بجانے پر دراب نے پوچھا۔ دراب میں باہر سے آواز آئی۔ واو، آ گئی ہے، ضرور منانے آئی ہوگی، دراب نے دل میں سوچا اور خوش ہوا۔ آ جاؤ، اس نے کھڑک کر کہا اور اپنے چہرے کو سنجیدہ کیا اور خود جا کر کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ اب اس کی پیٹھ ناظرین کے سامنے تھی۔ دراب، وہ میں، ناظرین نے اندر آ کر دروازہ بند کیا، لیکن دراب نہ مڑا۔ ایک بار اب پلٹ جائیں، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن دراب پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پلیز، ورنہ میں جا رہی ہوں، ناظرین کا یہ کہنا تھا جب دراب فوراً پیچھے مڑا اور اس نے ناظرین کو دیکھا جو پوری چادر سے کور تھی۔ یہ کیا ہے؟ دراب سچ میں سنجیدہ ہوا تھا۔ وہ میں، ناظرین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ دراب اس کے نزدیک آتا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں اب ناظرین پر مرکوز تھیں اور آہستہ قدموں سے اس تک آ رہا تھا۔ ناظرین اب پیچھے قدم بڑھانے لگی۔ دراب جتنا اس کی جانب آ رہا تھا، ناظرین اتنا پیچھے ہو رہی تھی، یہاں تک کہ وہ دیوار کے ساتھ لگی۔ یہ کیا ہے؟ دراب نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار کے ساتھ لگا کر اس سے مخاطب ہوا۔ ناظرین نے اپنی آنکھیں بند کی اور چادر خود پر سے نیچے گرائی۔ یہ سب دیکھ کر دراب شاک ہوا تھا، تو دوسری جانب ناظرین راک ہوئی تھی۔ شرم کی وجہ سے ناظرین فوراً ہی دراب سے چپکی تھی۔ اوہ ناظرین، مجھے سیڈیوس کرنے آئی ہو، دراب نے مسکراہٹ دبا کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر کہا۔ دراب نے اسے خود سے الگ کر کے فوراً دیوار سے پن کیا۔ ناظرین کے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں میں قید تھے اور وہ دیوار سے چپکی تھی۔ ناظرین شرم کی وجہ سے نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ لوکنگ سو ہاٹ، دراب نے اوپر سے نیچے تک اس کا معائنہ کیا۔ ناظرین اب شرم کے ساتھ ساتھ مسکرانے لگی، لیکن نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ ناظرین میری طرف دیکھو، دراب نے اس سے نظریں ملانے کی کوشش کی جو کہ چند نظریں چرا رہی تھی، اور دراب کی بات سن کر اس نے سر نہ میں ہلایا تھا۔ پلیز، دراب نے اپنے ہونٹوں سے ناظرین کے کان کی لو کو چھوا اور اس کی گرم سانسیں ناظرین پر پڑ رہی تھیں۔ ناظرین نے اس کی جانب دیکھا، جس کے بعد دراب بغیر دیر کیے اس کے ہونٹوں پر جنونیت سے جھکا تھا۔ ناظرین نے دراب کی گردن تھامی اور اس کی جنونیت کو برداشت کرنے کے لیے اپنی آنکھیں زور سے بھینچی تھی۔ دراب اب ایک ہاتھ اس کی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا، اس کا ہاتھ ناظرین کی کمر کو چھو رہا تھا۔ ناظرین نے سسکی لی جب دراب نے اس کی سانسوں کو اچھی طرح اپنے اندر انڈیلا تھا۔ بہت مزہ آ رہا ہے نازو، آئی وانٹ یو، پلیز سے یس، دراب نے اس سے الگ ہو کر بہکے لہجے میں کہا جو اس سے ناظرین سے سک رہی تھی۔ پلیز سے یس، دراب نے دہکتے لب اس کی آنکھوں پر رکھے۔ دراب، لو می مور، ناظرین نے اپنی آنکھیں کھولی۔ یہ سن کر دراب نے مسکرا کر ایک اور دفعہ اس کے ہونٹوں پر اپنا جنون نچھاور کیا، جبکہ اب ایک ہاتھ اس نے ناظرین کی پہنی شرٹ کے اندر ڈال کر
दुराब नाज़रीन ने बहकते हुए इसे पुकारा था। दुराब, दोबारा बोलो। दुराब इसकी गर्दन तक आया। दुराब शर्माने के साथ सख्त से सख्ती आवाज़ से बोली। दुराब इसकी गर्दन पर झुक गया जब नाज़रीन ने शर्म से इसे दूर किया और ख़ुद दूसरी तरफ मुड़ गई। अब इसकी कमर दुराब के सामने थी। दुराब ने इसकी पुश्त को अपने साथ लगाया और एक मरतबा फिर इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाया। नाज़रीन की गहरी सांसों और सिसकियों ने दुराब को और जोशीला किया था। आराम से प्लीज़, इसने आहिस्ता से कहा कि जब दुराब ने अपने जज्बात का इजहार थोड़ा कम किया। इसके साथ ही इसकी शर्ट के रहे सहे बटन खोले और एक ही बार वो शर्ट नाज़रीन से जुदा हुई थी। अब सिर्फ कुछ ही हिस्सा इसका छुपा हुआ था। शर्म से लाल नाज़रीन ने दुराब के अंदर ख़ुद को समाना चाहा। इसकी मासूमियत पर वो मुस्कुराया और इसे रिलैक्स करने लगा। दुराब ने इसको गले लगाया। कुछ देर बाद नाज़रीन से अलहदा होकर इसने अपनी शर्ट उतारी और रूम के एक कोने में फेंकी। नाजो, अपने बाजू सर से ऊपर करो। दुराब ने इसे देखा जो ख़ुद को बाजू से छुपा रही थी। नाज़रीन ने नाम में सर हिलाया। ऊपर करो नाजो। दुराब ने थोड़ी सख्ती दिखाई। इसने अपने सामने से बाजू हटाए और इसे सर से ऊपर किए। दुराब ने फ़ौरन इसकी गर्दन पर हमला किया जिसकी वजह से लाल निशान बनने लगे। दुराब, नाज़रीन की सांसें रूम में गूंजने लगीं। मेरा नाम लो। अपनी तेज़ सांसों से अपनी बहकी आवाज़ से मुझे पुकारो इस पल के लिए। मैं सदियाँ तरसा हूँ मेरी जान। दुराब इसके कहने पर नाज़रीन ने दोबारा पुकारा। दुराब ने इसके वजूद से इसके कपड़ों को अलग किया। वो इसे छुपाए हुए थी और नाज़रीन ने दुराब के कंधे पकड़े। अपने बाजू को सर से ऊपर करो और अपनी टांगें खोलो। दुराब ने इसे कहा। प्लीज़, मुझे बेड पर जाना है। नाज़रीन की हालत खैर थी। दुराब ने इसे उठाया जो अपना चेहरा अब इसकी गर्दन में छुपा रही थी। अचानक ही दुराब ने इसे बेड पर फेंका था जिससे नाज़रीन शॉक हुई और ख़ुद को चादर से छुपाया। आज की रात हमारे दरमियान कुछ भी नहीं आएगा। दुराब ने एक झटके से चादर खींचकर दूर फेंकी। नाज़रीन की आंखें फैल चुकी थी। इसने दुराब को आंखें दिखाईं। दुराब मुस्कुराया और इस पर आया तेज़ सांसों के साथ नाज़रीन ने करवट ली थी। दुराब इस पर आकर अब इसकी कमर को अपने होंठों से छूने लगा। दुराब की सांसें तेज़ हो चुकी थीं। गर्म सांसों के साथ इसने नाज़रीन का रुख अपनी जानिब किया और अपना चेहरा इसकी गर्दन में चुभाया। अब बुझा बुझा अपने लबों की छाप छोड़ रहा था। दुराब, आहिस्ता ना, प्लीज़ पेंच मत करें। नाज़रीन ने इसको रोका लेकिन दुराब पर जज्बात हावी थे। इसने नाज़रीन के दोनों हाथों को बेड के साथ पिन किया और इस पर झुका। मेरे हाथ छोड़े। नाज़रीन ने इल्तिजा की। नहीं, तुम तंग करोगी। मैं आपकी ही हूँ, नहीं करूँगी डिस्टर्ब। दुराब ने इसके हाथों को छोड़ा और पागलों की तरह नाज़रीन के अंदर समा गया। नाज़रीन की आहें दुराब को और पागल कर रही थीं। दोनों की सिसकियाँ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गईं और दोनों जज्बात की आग में जलकर पानी पानी हो गए। सुबह दुराब पहले उठा और सबको हिदायत दी कि कोई नाज़रीन को डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद ऑफिस जाकर इसने वीडियो की सीडी ली जिसमें राशिद के खिलाफ सबूत था और वापस घर आया। वो रूम में दाखिल हुआ तो नाज़रीन इसकी शर्ट को सीने से लगाए सो रही थी। इसे देखकर वो मुस्कुराने लगा। इसने दोबारा से अपनी शर्ट उतारी और नाज़रीन के साथ चादर में घुस गया। इसने नाज़रीन की आंखों पर लब रखे। गुड मॉर्निंग। नाज़रीन ने अपनी आंखें खोली। गुड मॉर्निंग, अब उठो और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ओके। इसने चादर से खुद को ढांपा और खड़े होने की कोशिश की लेकिन इससे दर्द की वजह से उठा ना गया। तुम्हें सोजिश है, चलो मैं तुम्हें बाथ तक ले जाता हूँ। इसने नाज़रीन को उठाया और बाथ टब में बिठाया। टैप ऑन की जिसकी वजह से बाथ टब गर्म पानी से भर गया। थैंक्स, नाज़रीन ने इससे कहा। जल्दी आना। वो बाहर चला गया। इसने नहा के सूट पहना और हाल में गई जहाँ हाशिम और दुराब मौजूद थे। अब वक्त आ गया है राशिद की सच्चाई नाज़रीन को दिखाने का। हाशिम ने सीडी प्लेयर ऑन किया और वो वीडियो जिसमें राशिद ने दुराब पर गोली चलाई शुरू हो चुकी थी। नाज़रीन की आंखों में आंसू जारी हो गए थे। इसके बाद एक और वीडियो थी जिसमें वो किसी से दुराब को मारने का कह रहा था। इसने रोते हुए दुराब को गले लगाया। दुराब ने इसे चुप करवाया और इसे धमकी दी। मैं माफ़ी मांगती हूँ लेकिन प्लीज़ पापा को कुछ मत करना। नाज़रीन ने रोते हुए कहा। नाज़रीन, तुम अभी भी चाहती हो हम इसके साथ कुछ ना करें? हाशिम ने हैरान होते हुए गुस्से से कहा। वो मेरे पापा हैं, तुम लोग इन्हें मार नहीं सकते। नहीं मार सकते, मैं इन्हें समझा दूँगी पक्का। इसकी आवाज़ काँप रही थी। वो हिचकियाँ लेते हुए बोली। रोना बंद करो। आज हम दोनों इन पर हमला करने वाले हैं और हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि हम इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दुराब ने मजबूत इरादे से कहा। इस पर नाज़रीन ने अपनी लाल सूजी हुई आंखों से इसे बेयकीनी से देखा था। प्लीज़, नाज़रीन ने आहिस्ता सा कहा। इसकी आवाज़ बैठ चुकी थी। अच्छा, हम कोशिश करेंगे। दुराब ने इतना कहा। आप जा रहे हो? नाज़रीन ने इन दोनों को जाते देखा। जल्दी आना और अपना ख्याल रखना। नाज़रीन ने इसे हक किया। फ़िक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा और डरना तो राशिद और आर्यान को चाहिए। दुराब ने इसके माथे पर अपने लब रखे। दुराब, पापा। वो रोने लगी। मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ओके। दुराब ने इसे चुप करवाया। वो तीनों ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल चुके थे। प्लान समझ आ गया है ना? पहले हम इन्हें बेहोश करेंगे, इसके बाद अगला प्लान सर अंजाम देंगे। ओके। वो एक बहुत बड़े घर के सामने रुके।
اچھا، اب ہم نے یہ جاننا ہے کہ یہاں کتنے گارڈز ہیں۔ انہوں نے ہیلی کاپٹر کی طرح ایک کھلونا لیا اور اس کے اندر کیمرہ فٹ کیا اور اس کے بعد ریموٹ مشین نکالی دوراب کا کارنامہ دیکھ کر۔ ہاشم نے مسکراہٹ دبائی۔ نائس پلان۔ دانیال اور ہاشم کو یہ پلان پسند آیا۔ دوراب بھی مسکرانے لگا اور ہیلی کاپٹر ہوا میں پھینکا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتا، جب دوراب نے ریموٹ کے ذریعے سے چلانا شروع کیا، کیمرہ 360 کی ڈگری پر سب کچھ